ایک لڑکے کا حصہ ہے۔ اور ابھی جو ہم سن رہے ہیں کہ حکومت جو بات لے کے آ رہی ہے اور جو ڈیبیٹ میں باقاعدہ اس کے اوپر جو دنگل ہوتے ہیں ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر، ان میں یہ آتا ہے کہ اتنا جتنا لڑکے کا اتنا ہی لڑکی کا بھی ہونا چاہیے، بھائی ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے تو برابر برابر ہونا چاہیے۔ تو پھر یاد رکھیے یہ شریعت میں مداخلت ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے، اس کو شریعت برداشت نہیں کرے گی۔ بھائی 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوال کیجئے کہ 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ماں اور باپ دونوں کے ایک ہی ہیں تو دونوں بہن بھائی ہیں، رشتہ دونوں کا برابر برابر، تو پھر یہ ایک لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو ڈبل کیوں ملا؟ یا تو اسے یوں کہہ لو کہ 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا، یا یوں کہہ لو کہ لڑکے کے حصے کا آدھا ایک لڑکی کا۔ آپ دونوں باتوں میں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہو۔ تو آپ سوال کر سکتے ہو کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ لڑکی کو کم کیوں ملا، لڑکے کو زیادہ کیوں ملا، برابر برابر کیوں نہیں ملا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکی بغیر کسی ذمہ داری کے آزاد رہتی ہے۔ ادھر لڑکی ماں باپ کے پاس تھی، ماں باپ نے اس کا خرچ برداشت کیا، نکاح ہونے کے بعد شوہر کے ذمے اس کا خرچ آ گیا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، او نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے ہمت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اسے نکاح کرنا ہی چاہیے۔ فرمایا فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا ومن لم یستطع، جو آدمی نکاح کی ہمت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم، اس کے اوپر روزے رکھنے ضروری ہیں۔ کیوں؟ فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ وہ خواہش نفس کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ جب شادی نہیں ہوئی تو جوان ہے نا، گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے روزے رکھ کر اپنی خواہش نفس کو کنٹرول کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نکاح کی وسعت اور ہمت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس کے رہنے سہنے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے پہننے کا اور اس کی مہر کا خرچ برداشت کرنے کی اگر ہمت ہے تو نکاح کے لیے ہاتھ بڑھا، ورنہ واپس ہو جا اور پھر روزے رکھ کے اپنی زندگی کو گزار۔ جس میں لڑکی کے تمام خرچ برداشت کرنے کی ہمت ہو، یعنی کپڑے بنانے کی ہمت ہو، اور اس کو مکان دینے کی ہمت ہو، اس کو کھانا دینے کی ہمت ہو، مہر ادا کرنے کی ہمت ہو، ایسے شخص کو آگے بڑھنا چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ باقی لڑکیوں کے اوپر یہ نظر رہے کہ وہاں سے مجھے جہیز ملے، وہاں سے گاڑی ملے، وہاں سے مجھے مال ملے، فرمایا نہ، یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ مجھے لڑکی کے یہاں سے یہ اس طرح دولت ملے۔ اب دیکھیے لڑکی ادھر گئی تو شوہر کے ذمے اس کا خرچہ آ گیا، تو لڑکی کے ذمے تو کوئی خرچہ ہے نہیں، اس لیے شریعت نے اس کا سمان اور اس کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اسے لڑکے کے مقابلے آدھے حصے کا مالک بنایا، اور لڑکے کو اس کا 2 گنا اس لیے دیا گیا کہ اس کے نکاح میں بیوی آئے گی، اس کا خرچ اس لڑکے کے ذمے ہوگا، ماں باپ کا خرچ اس لڑکے کے ذمے ہوگا، اور بہت سے اخراجات، اس کے بچے پیدا ہوں گے ان کے خرچ اس کے ذمے ہوں گے، اس لیے لڑکے کو ایک لڑکی کا 2 گنا ملا۔ آپ کی سمجھ میں حکمت آئی کہ نہیں شریعت کی؟ بولو آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ لڑکے کو کیوں ملا زیادہ؟ کہا اس کے ذمے حقوق ہیں، ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، آنے والے مہمان آئیں گے ان کا حق ہے، اور غریب غربا کا حق ہے، تو اس کے اوپر تو حقوق کی بوچھار ہے۔ اور یہ بیچاری عورت ہے، یہاں بھی یہ اپنے باپ کی کمائی کھا کے گئی اور وہاں جا کے شوہر کی کمائی کھائے گی، اس کے ذمے چونکہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے، تو جو ملا اس کو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شریعت نے اس کا سمان کر کے دیا ہے کہ چونکہ اسی باپ اور اسی ماں کی یہ بھی اولاد ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ صورتحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایسی صورتحال میں جو ہمارے بہت سے افراد اور احباب کی بنی ہوئی ہے کہ ہم حرام و حلال کی تمیز نہیں کر پا رہے ہیں، ایسی صورتحال میں اللہ کی مدد کو
तरस जाएगा आदमी, अल्लाह की मदद नहीं आ पाएगी। दुआएं मांगता रहता है, मांगता रहेगा, नहीं सुनी जाएगी। मौलवियों को ताना दिया जाएगा, मौलवियों की दुआ कबूल नहीं हो रही। अरे बाबा, हर आदमी अल्लाह का बंदा है। रब कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, लोगों तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। या मौलवी को तो कहां से जिक्र आ गया भाई कि मौलवी मांगे? मौलवी किसी का नौकर तो है नहीं कि साहब वो सब बैठे रहे, मौलवी यहाँ मांगता रहेगा कि अल्लाह मियाँ उसे भी दे दे, उसे भी दे दे, उसे भी दे। अरे रिश्ता सबका बराबर बराबर। मौलवी मांगते तो सबके लिए, अल्लाह का शुक्र है, बुजुर्ग सबके लिए दुआ करते हैं। कहने का मंशा यह है कि अल्लाह से रिश्ता सबका बराबर है, सब अल्लाह के बराबर बंदे हैं, इसलिए अल्लाह ही से मांगे, अल्लाह ही से अपना ताल्लुक उस्तवार करें, और ये हलाल खाकर और हराम से बचकर के ज़्यादा अच्छी तरह से होगा। और ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम दुनिया का बनाया है कि इस दौर में ये सब चीज़ें मदारिस में सिखाई जाती हैं। ये मदरसा है, छोटा बड़ा मदरसा, मकतब है, जितने भी मदारिस हैं सब ये इसी तरह की चीज़ों के लिए हैं। अल्लाह का कलाम सिखाने के लिए, अल्लाह का दीन सिखाने के लिए, अल्लाह का नाम सिखाने के लिए और दीन इस्लाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ने इन मदारिस को कायम फरमाया है। सबसे पहले जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद में एक चबूतरा बनाया जो थोड़ा ऊंचा है, जिसे सुफ़ा कहा जाता है। उस चबूतरे के ऊपर वो बच्चे बैठते थे, वो बड़े बैठते थे, वो लोग बैठते थे जो नबी से इल्म हासिल करने के लिए आया करते थे, नबी से तालीम हासिल करने के लिए आते थे। मालूम हुआ मस्जिद नबवी की ज़मीन बराबर, लेकिन एक हिस्सा ऊंचा कर दिया गया, तो उसके ऊपर कौन बैठेगा? उसके ऊपर बैठेगा वो जो इल्म हासिल करने के लिए आएगा, जो तालिब इल्म बन के आएगा, जो कुरान और हदीस का इल्म हासिल करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद में एक जगह को ऊंचा बनाकर और उसके ऊपर कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने वालों को बिठाकर ये साबित कर दिया कि लोगों, इनका मकाम अवाम से बुलंद है, इनका मकाम दीगर लोगों के मुकाबले पे ऊंचा है। वरना मस्जिद नबवी तो आम थी, कहीं भी बैठ कर के इल्म हासिल कर लिया जाता, लेकिन उस चबूतरे के ऊपर कायनात का मुअल्लिम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शागिर्दों को लेके बैठता है। वहाँ अबू हुरैरा है, वहाँ अबू बकर है, वहाँ उमर है, वहाँ उस्मान व अली हैं, वहाँ दूर दूर से आने वाले तालिब इल्म हैं जो वहाँ बैठ कर के इल्म हासिल कर रहे हैं। चुनांचे वो शान बाकी रहती है और बाकी रहनी चाहिए। आज तो मैं कहता हूँ और अहले मदारिस से भी मैं ये बात कहता हूँ कि जो तलबा कुरान करीम हासिल करने वाले हैं, कुरान पाक है, अल्लाह का कलाम है, रब कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे पाक लोग ही छुए। कुरान को तो बेवुजू छूना भी जायज़ नहीं है। जिस कुरान की तालीम दे रहे हैं हम और आप, वो तालीम अल्लाह का कलाम है, वही इलाही है, पाकीज़ा है। उसके पढ़ने वालों की कंडीशन शानदार होनी चाहिए। अवाम को चाहिए कि वो मदरसों की दरसगाहों के अंदर जहां कुरान की तालीम हो रही है, उनकी कंडीशन को शानदार बनाए, उनकी पोजीशन को शानदार बनाए और कहें कि अल्लाह का पाक कलाम यहां पढ़ा जा रहा है। इसलिए इनके बैठने की और इनके रहने की जगह सबसे बेहतर होनी चाहिए। क्या हमें ख्याल नहीं आना चाहिए गांव वालों को कि जब हमारी बैठकों में संगे मरमर लगा हुआ हो और हमारे घरों में टाइल्स लगी हुई हो, हमारे घरों में एसियां लगी हुई हो और हमारे घरों में बेहतर से बेहतर सामान मुहैया हो, तो क्या हमें ये एहसास नहीं हो सकता थोड़ी देर के लिए कि मुस्तफ़ा के मेहमानों के लिए, कुरान के तालिबे इल्मों के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हासिल करने वालों के लिए, और जिनके इस्तिकबाल में बाकायदा फरिश्ते पर बिछाते हैं, बड़े लोग आते हैं, रेड कारपेट के ऊपर उनका इस्तिकबाल किया जाता है। मगर कुर्बान जाइए कायनात के पालने वाले कि तूने कुरान पढ़ने वालों का, जब वो अपने घर से चलते हैं तो फरिश्ते अपने परों को बिछा करके उनका इस्तिकबाल करते हैं और उनके कदमों से अपने लिए बरकतें हासिल करते हैं। अल्लाह ने इंतजाम करा दिया। आप कहोगे दिख तो नहीं रहे, तो हमारी आंखों से तो अगर एक जहाज बहुत ऊपर जा रहा है वो भी नजर नहीं आता।
جاتا، حالانکہ آواز سن رہی ہے مگر جہاز نظر نہیں آ رہا، اور اگر نظر آ بھی رہا ہے تو اتنا چھوٹا کہ اس کے نمبر نظر نہیں آ رہے ہیں، جبکہ وہ اتنے موٹے موٹے لکھے ہوئے ہیں۔ تو آنکھوں سے نظر آنے کے لیے تو وہ طاقت چاہیے، وہ طاقت اللہ بعد میں دے گا، سب نظر آ جائے گا، سب دکھ جائے گا قیامت کے دن کون کتنے پانی میں تھا اور کون کیا کیا کرتا تھا۔ عجیب صورتحال ہے۔ یہ مسجد کے اور مدرسوں کے بچے بیچارے اگر یہ ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھے کہ ہاں یہ ان کا یہی حساب ہے، بھائی یہ تو سیدھے لوگ ہیں، یہ تو شریف قسم کے لوگ ہیں، شریف قسم کے لوگ ہیں تو چٹائی بھی نکال لو ان کے نیچے سے شرافت میں۔ ان کی تو تنخواہوں میں بھی بڑی برکت ہے ماشاءاللہ، کہ صاحب کیا کہنے، ان کی تنخواہوں میں دیکھو کپڑے بھی سفید، خوشبو بھی آ رہی ہے بہت زیادہ، سارے عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ان کی خوبش برکت والی تنخواہ کو کوئی نہیں لیتا ہے کہ اپنی غیر برکت والی انہیں دے دے، لے بھائی بدلہ کر لیں، 75,000 روپے ہمارا بچہ سعودیہ میں کما رہا ہے اور 12,000 تو کما رہا ہے، تیرے برکت کے ہمارے گھر، ہمارے بے برکت کے تیرے گھر۔ عجیب صورتحال ہے۔ نکاح پڑھوایا جاتا ہے، نکاح پڑھانے کے لیے بھاگے آئیں گے، وہی مولوی صاحب کو لاؤ بلا کے، وہی امام صاحب بیچارہ انتظار میں تھا، یا اللہ بچیوں کو بڑا کر دے، ان کے دلوں میں ڈال دے کہ شادی کا ان کے دلوں میں خیال آ جائے، اور پھر اس کے بعد میں میرا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ رجسٹر کو سنوارتا ہے، کہاں رکھا ہے، ارے بھائی گم نہ ہو جائے، جھاڑ پونچھ کے اور اس کے باقاعدہ کاربن سنوار کے سیٹ کر کے رکھتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ صاحب ہے 2-3 نکاح ہیں، تو اب وہ گھر میں سیٹنگ کرے گا، گھر والی کو بھی بتائے گا 2-3 نکاح آ رہے، فکر مت کرنا، آمدنی ہو جائے گی، یہ جو بچے ہوئے کام ہیں اس میں ہو جائیں گے۔ اب اس کے دماغ میں یہ ہے کہ مالدار کا نکاح ہے، امیر کے گھرانے میں نکاح ہے، آئے آتش بازی 50,000 کی لے کر سر کے بل، منڈپ میں نکاح طے، منڈپ میں شادی گھر میں طے کر لیا گیا، کئی طرح کے کھانے بن گئے، ڈی جے باجے کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑی گھڑ چڑھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہوا۔ نکاح پر جب آئے، یہی کلب کے کپڑے پہن کر، یہی دلہا صحرے میں دب کر، یہی جاہو جلال کے ساتھ میں آئے، آ کر کے بیٹھ گئے، بھرو جی رجسٹر، بھر دیا گیا رجسٹر، نکاح پڑھوا دیا گیا۔ اب وہ کان میں کہتا، وہ کان میں بھیجے، کیا کرنا بھائی اس امام کا، کیا کرنا، اربے گڑا گھوٹنا اس کا، اور کیا کرنا ہے کہ پیسے دے پڑ جاؤں، اس کا کیا کرنا بھائی، ہاں جی کیا چل رہا ہے یہاں پہ، اب یہاں چل رہا پوچھتے ہو، بچولیا کہتا ہے کیا دلوائے گا، کہنے لگا بڑی گاڑی ملنی چاہیے، اور تھار کا نیو ماڈل آیا ہے وہ ملنا چاہیے، لڑکا بڑا کام کا ہے، ہم پوچھتے ہیں وہ ماڈل یہاں نظر آئیں گے، یاد رکھیے کوئی کتنا ہی بڑا صحیح دسترخوان پہ نظر آ جاتا ہے کتنا بڑا ہے، اسی طرح کوئی کتنا ہی بڑا صحیح نکاح پر نظر آ جاتا ہے کتنا بڑا ہے۔ اوقات لوگوں نکاح کے اوپر نظر آ جاتی ہے۔ جب یہاں چھوارے بھی بہت خطرناک قسم کے ہوتے ہیں کہ کسی کی داڑھ ٹوٹ جائے، اللہ رحم فرمائے، کہاں سے لے کر کے آئے اتنا سخت چھوارا، بہت چھوٹا سا چھانٹ کے لے کر کے آتے ہیں، کہاں سے ملے گا، اور صاحب پھر اس کے بعد میں اسے بھی بانٹتے وقت میں سوچتے ہیں کہ آدھے چلے جائیں تبھی شروع کریں بانٹنا، اور پیچھے سے ایک آدمی یوں کہتا ہے بھائی گھر بھی جانے ہیں ذرا حساب سے بانٹیے، کیا صاحب گھر میں بھی جانے ہیں انہی میں سے بچا کے رکھ لینا۔ مگر لوگوں کا بھی حال بہت عجیب و غریب ہے، اللہ کے فضل سے محراب میں گھسا کر کے سیٹ کرتے ہیں اسے جو بانٹنے والا ہوتا ہے۔ اب تو یوں کہتے ہیں ہم نہیں بانٹتے بھائی، کپڑے کون پھڑوائے گا۔ اور دیکھو ایک بات تو لگے ایسی، جب تک چھواروں میں یہ حال نہ ہو جب تک لگتا بھی نہیں کہ نکاح ہوا ہے، لگتا ہی نہیں کہ نکاح ہوا ہے۔ جب یہاں مارا ماری ہو، چھینا جب لوگ کہتے بھائی مسجد کا احترام کرو، ارے ہو گیا یار یہ ہوتا رہے گا بعد میں، آج چھوارے چھین لینے دو تو۔ چنانچہ اس وقت میں دیکھا جاتا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں تو 1500 چل رہے ہیں، ایک کہتا نہیں یار 2000 چل رہے۔ صورتحال یہاں پیش آتی ہے، قدر یہاں دیکھی جاتی ہے کہ قدر کتنی کی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھی خطیر رقم، چونکہ اب تک تو نام کے رشتہ دار تھے نا، کام کے جب بنیں گے، جب مولوی صاحب نکاح پڑھا کے یوں کہہ دے گا قبول کی، اور وہ کہہ دے گا جی ہاں میں نے قبول کی، اب رشتہ دار بنے ہو، اب تک جو یہ خرچے کرتے پھر رہے تھے نا، یہ تو صرف باتوں باتوں میں تھے، اصل تو رشتہ داری میں تبدیل ہی مولوی صاحب نے کیا ہے۔ جب یہ کہلوا دیا تم سے کہ میں نے فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے بدلے ایک وکیل اور گواہ اور اس مجمع کے بیچ میں بیوی بنا کے آپ کے حوالے کی، آپ نے قبول کی، آپ کہیں گے جی ہاں میں نے قبول کی، آپ کہتے ہیں زور سے کہ
جی ہاں میں نے قبول کی۔ اچھا صاحب، اب کہتا ہے کھڑے ہو کے سلام کر دے۔ اچھا صاحب سلام بھی کر دیا۔ کوئی کہتا ہے جی کلمہ پڑھوا دو۔ خیر ایسے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ اب آدمی کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نوازو ہی نے، یہ محسن ہیں کائنات کے، جب تک یہ لوگ موجود ہیں کائنات میں، رب کی قسم قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ قیامت آئے گی ہی اس وقت میں جب یہ نہیں رہیں گے۔ قیامت آئے گی ہی اس وقت میں جب مکتب دنیا میں نہیں رہیں گے، مدارس نہیں رہیں گے، اہل مدارس نہیں رہیں گے۔ یہ نہیں رہیں گے تو دین نہیں رہے گا، دین نہیں رہے گا تو یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ اللہ نے اس دنیا کو رکھا ہی ہے انہی کی وجہ سے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت اس میں بڑی واضح ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ کائنات کے باقی رکھنے کا مقصد ہی عبادت ہے۔ عبادت ہو کائنات باقی، عبادت نہیں ہے کائنات کا بوریا بھی لپٹ جائے گا۔ اور سنیے، جب کائنات کی بقا عبادت کے اوپر ہے اور عبادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے اور علم کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے، تو پتہ چلا کائنات کی باقی رہنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دنیا میں یہ ختم ہو گئے تو آہستہ آہستہ دین ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیو، دین کسی کے مٹانے سے نہیں مٹے گا۔ میں آپ کو کھل کر کے کہتا چلوں کہ دین کسی کے مٹانے سے، حضرت تشریف فرما ہے، جلالی نہیں جمالی ہی بول رہا ہوں آج، کہ دین کسی کے مٹانے سے نہیں مٹے گا۔ کوئی لاکھ کہے کہ ہم مٹا دیں گے، ابھی آ رہی ہے نہیں، اتنا بڑا فارم چھاپ کر کے آپ کے سامنے دے دیا اتمام حجت کے لیے کہ صاحب یہ فارم بھر دو۔ ارے جائیداد تمہاری، پراپرٹی تمہاری، باپ دادا نے تمہیں وقف کی ہے اور آ گئے نہ جانے کہاں سے کہ صاحب حساب دو۔ ارے بھائی ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی ہے، ہم سے حساب مانگ رہے ہو آپ؟ خیر اب کہا یہ فارم بھر دو، اتنی شیٹیں اس میں نکال دی، میاں فارم بھرنے والے پاگل ہو جائیں گے۔ آخر میں کہہ دیں گے کہ صاحب تم سے بھرا نہیں گیا نوٹس۔ یاد رکھ لیو اچھی طرح سے، کائنات سے دین اور علم اور قرآن کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لینا خوب اچھی طرح۔ میں پھر کہتا ہوں، کائنات والے کان کھول کر کے سن لے خوب اچھی طرح، اور آپ بھی اور میں بھی اپنے کو سنا کر کے کہتا ہوں، احساس کمتری میں مبتلا مت ہونا۔ کائنات سے پروردگار کا دین کسی کے مٹانے سے نہیں مٹے گا۔ اس لیے نہیں مٹے گا کہ رب کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب رب نے حفاظت کی گارنٹی اٹھائی ہے تو کوئی مٹانے والا آئے گا اور مٹائے گا تو اس کا مطلب رب ہار گیا اور وہ ظالم جیت گیا۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رب کو کوئی ہرا کے خود جیت جائے؟ جس چیز کی گارنٹی رب لیے بیٹھا ہے اس چیز کو رب کے مقابلے پر کون مٹائے گا؟ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ آہستہ آہستہ ہم ہی بدعمل ہوتے چلے جائیں گے، اور ہونا یہ ہوگا کہ پھر اس طرح سے جب علماء ختم ہوتے چلے جائیں گے، مسلمان ناقدری کرتے چلے جائیں گے، علماء ختم ہوتے جائیں گے اور علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھتا چلا جائے گا، اور جب علم اٹھ جائے گا تو کوئی سکھانے سمجھانے والا نہیں رہے گا، اور پھر صورتحال یہ ہو جائے گی کہ دنیا کے اوپر 40 سال ایسے گزریں گے، کوئی مومن دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام درہم برہم کرے گا۔ معلوم ہوا کوئی اپنے آپ کو اتنا طاقتور نہ سمجھے کہ جو قرآن کو مٹانے کی بات کرے، جو مدارس کو مٹانے کی بات کرے، جو مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرے، یہ خام خیالی ہے۔ ہم کہتے ہیں جب رب نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ہے تو جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کی حفاظت کون کرے گا؟ وہی تو کرے گا نا، وہی نظام بناتا ہے، وہی مدرسوں میں قرآن پڑھواتا ہے، وہی حافظ پیدا کراتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، دیکھو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا ہی ہے۔ ہاں اور بھی بہتر ہیں، مگر سب سے بہتر، بھائی ڈاکٹر بہتر، انجینئر بہتر، وکیل بہتر، سب بہتر، لیکن سب سے بہتر قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والا۔ سب سے بہتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہتر تو اور بھی ہیں لیکن یہ سب سے بہتر ہے۔
آپ کہنے لگے روشنی تو یہ بھی دے رہا ہے مگر یہ سب سے زیادہ روشنی دے رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی روشنی کا انکار ہو رہا ہے، بات یہ ہو رہی کہ اس کے اندر زیادہ روشنی کی گویا کہ بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کائنات میں سب سے بہتر ہیں، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، اور یہ خالق کا کلام ہے۔ خالق کا کلام مخلوق کے کلام کے مقابلے میں اسی طرح افضل ہے جیسا کہ خود خالق کائنات مخلوق کے مقابلے میں بالا تر ہے۔ یہی فرق خالق کے کلام اور مخلوق کے کلام میں ہے۔ ہم مدرسوں سے ہٹ کر اسکول کالجوں میں مخلوق کا کلام پڑھ رہے ہیں اور ان مدرسوں اور مکتبوں میں خالق کا کلام پڑھایا جا رہا ہے، یہی فرق ہے۔ اسی طرح سمجھ لو، جس طرح کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں، کاغذ پر قرآن بھی لکھا ہوا ہے، کاغذ پر دیگر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، مگر وہ کاغذ جس پر قرآن لکھا ہے دوسرے کاغذوں کے مقابلے میں اعلیٰ ہے، ایسے ہی جس کے سینے میں قرآن ہے ان کے مقابلے پر وہ اعلیٰ ہے جن کے سینے میں قرآن نہیں ہے، چاہے دوسرے علوم کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ لیجئے خوب اچھی طرح سے۔ اس لیے ان مکاتب کے ساتھ جڑنا، یہ مدرسے انہیں چھوٹے نہ سمجھو، دارالعلوم بعد میں بنا، پہلے مکتب تھا، مکتب اصل ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ مکتب، یہ جو شروعاتی ماحول ہوتا ہے اور شروعاتی دور، خوب اچھی طرح سمجھو، یہی اصل ہے۔ اگر بچے کو بٹھایا آپ نے، اسے الف باتا کی تختی کہلوائی، انہیں سمجھایا، رٹایا، مخارج سے ادا کرایا اور تصحیح کے ساتھ قاعدہ پڑھایا، پھر اسے پارہ پڑھایا، پھر قرآن کریم نادرہ کرایا، اسے دین کی باتیں سکھائی، اسے کلمے سکھائے، عقیدے سدھارے، عقیدے سمجھائے، نماز پڑھنا سکھایا، نماز کا طریقہ بتایا، دین سکھایا، دین داری بتائی، بڑوں کا احترام سکھایا، یہ جو مدرسوں میں ہوتا ہے یہ ہے بنیاد۔ اس سے بہتر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دین محفوظ یہاں سے ہوتا ہے۔ پھر بڑے ہونے کے بعد کسی بھی ماحول میں چلا جائے، پھر اس کے اوپر کوئی زیادہ اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگرچہ ماحول متاثر کرتا ہے مگر بنیاد اگر مضبوط ہو گئی تو پھر اس بچے کو کسی بھی ماحول میں جانے میں خطرہ نہیں۔ اور اگر بنیاد مضبوط نہ ہوئی، بچپن سے آپ نے اسے نرسری کے حوالے کیا، قاعدہ نہیں پڑھایا، عقیدہ نہیں پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا، دین نہیں سکھایا، دیندار نہیں بنایا، نرسری میں گیا، پھر اوپر گیا، اسکول گیا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا اور بڑے بڑے اپنے اعتبار سے کورس کر کے وہ فارغ ہو گیا۔ اب آپ اس کی ٹون دیکھیے، اب آپ اس کی لینگویج دیکھیے، اب آپ اس کی ذہنیت دیکھیے، 100% تو نہیں مگر زیادہ تر قرآن اور حدیث کی باتیں اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ تو کسی اور دنیا میں کھو گیا ہے۔ وہ آپ کو اس درجے کا نہیں سمجھے گا، آپ کو کہے گا کون سی دنیا میں جی رہے ہو جی مولانا جی آپ بھی، اب تو یہ ہے اور یہ۔ ہم کہتے ہیں سب چیزیں ہیں مگر موت تک، موت کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو پھر وہ یہی ہے، یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں انجیکشن ضروری ہے، ٹیبلیٹ ضروری ہے، انجینئرنگ اس کے لیے ضروری ہے، وکالت ضروری ہے مقدمات لڑنے کے لیے، لیکن قبر کے بعد میں یہ وکالت فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں بن سکے گی۔ قبر میں جانے کے بعد یاد رکھیے، آل انڈیا کا بڑا ڈاکٹر اور سی ایم اور بڑے سے بڑا قبر میں فرشتوں کا جواب اس علم سے نہیں دے سکے گا جس علم کے ذریعے وہ دنیا کے اندر ترقی کر رہا ہے۔ قبر میں سوال ہوگا من ربک کا، تیرا رب کون؟ اگر رب کی فرما برداری کی ہوگی تو رب زبان پہ آئے گا۔ ما دینو کا، دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے؟ اگر دین پر قائم رہا ہوگا تو دین پر جواب دے گا۔ ما تقول فی حق هذا الرجل، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردے ہٹا کر اور سامنے کر کے کہا جائے گا اس شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اس شخصیت کی سنتوں کو زندہ کیا ہو اور اس شخصیت کو پہچانا ہو اور اس کے اقوال و افعال اور کردار کو دیکھ کے عمل کیا ہو تو شخصیت کو پہچانے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہی کہہ دے مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو دیکھا بھی اسے پہلی مرتبہ، ہے کون یہ؟ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے؟ میں کوئی تنقیدی تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کی ہتک نہیں کر رہا،
میں آپ کو صرف اس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مکتب ہلکے میں نہ لیے جائیں، یہ مدرسے ہلکے میں نہ لیے جائیں، یہی مدرسے ہیں اصل، انہی کی بنیادوں سے ہمیں جنت ملے گی۔ آسمان پر پروردگار نے مدرسہ قائم کیا تھا جب یوں کہا تھا آدم علیہ السلام کے لیے علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، تو وہاں علم کا فاعل اللہ ہے، اللہ نے آدم کو سکھائے۔ گویا آدم متعلم تھا اور رب ذوالجلال معلم تھا، اور فرشتوں کے سامنے کھڑا کر کے علم کی بنیاد پر ان کا قد بڑھایا گیا تھا، اور وہی علم دنیا کے اندر آیا ہے، آسمانی علم دنیا کے اندر آیا ہے، اسی کی بنیاد پر یہاں بھی انسانوں کے قد بڑھتے ہیں۔ ان مدارس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان میں علم دین اور قرآن کریم موجود ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرا، قیامت کے دن قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا پڑھ، ورتقی، اور یہ جنت کھلی پڑی ہے چڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے اچھے انداز میں پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا ٹھکانہ وہیں تک ہوگا جہاں تک تیرا قرآن ختم ہوگا۔ اب ایمانداری سے بتائیے قرآن کریم کہاں پڑھتا ہے؟ چونکہ اللہ حوالہ دے رہا ہے، مولانا پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، اللہ حوالہ دے گا، فرمایا جنت میں پڑھ، مگر ایسا پڑھ کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ تو اچھے انداز میں دنیا میں پڑھتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں کہاں پڑھتا تھا؟ قاری آفتاب صاحب نے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھا، لیکن پڑھا اچانک پڑھ دیا، کہیں پڑھنا سیکھا ہوگا تبھی تو پڑھ دیا۔ کہاں پڑھنا سیکھا ہے؟ کہا جڑودے کے اندر مولانا کے مدرسے میں پڑھنا سیکھا، سبحان اللہ، ڈنکا بجے گا، یہاں کے پڑھے ہوئے کو کہا جائے گا ایسے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، ڈنکا بجے گا جڑودے کے مدرسے کا، کائنات کے رب کے سامنے، اور کائنات کا رب کا خود کہے گا، اور میدان محشر میں نام ہوگا کہ ایسے پڑھ جیسے وہاں پڑھتا تھا۔ چنانچہ وہ مزے لے کر کے قرآن کریم پڑھے گا۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کسی یونیورسٹی کے اندر کلام الہی نہیں سکھایا جاتا ہے؟ یونیورسٹیاں ہیں، انکار نہیں، لیکن یونیورسٹیز کے اندر قرآن کریم نہیں سکھایا جاتا ہے۔ اور مجھے معاف کرنا، اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہنے جا رہا ہوں، ناراض مت ہونا، تجزیہ کر رہا ہوں، رب کی قسم تبلیغ بہت کام کر رہی ہے دنیا کے اندر، لیکن قرآن کریم وہاں بھی نہیں سکھایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کو برا نہ لگے، بہت کام ہے دنیا میں اس کا، کائنات میں بڑے انقلاب پیدا کیے، مگر معاف کرنا قرآن کریم وہاں بھی نہیں حفظ کرایا جاتا۔ یہ تو ان مکتبوں ہی کی دین ہے، ماننا پڑے گا کہ یہ مکاتب کائنات کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس کی ترقی اور اس کی بقا کا بہترین ذریعہ ہے۔ امید کہ ان باتوں کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔